میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگو، شیطان کو ان محنت کرنے والوں کی محنت کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو شیطان معاون ہوتا ہے ان اعمال میں جو اعمال بطور ریا کے کیے جاتے ہیں، جو اعمال بطور ریا کے کیے جاتے ہیں شیطان اعمال معاون ہوتا ہے، اور جو اعمال اخلاص سے کیے جاتے ہیں شیطان ان اعمال میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جو اعمال بطور ریا کے کیے جاتے ہیں شیطان ان کاموں میں معاون ہوتا ہے، اور جو اعمال بطور اخلاص کے کیے جاتے ہیں شیطان اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اپنی نیت کو حاضر رکھو، ایک ہے تصحیح نیت، ایک ہے احضار نیت۔ لوگ نیت صحیح کر تو لیتے ہیں لیکن نیت کو حاضر نہیں رکھتے۔ جس طرح نیت کا خلوص ضروری ہے اس طرح نیت کا حضور بھی ضروری ہے کہ نیت کو حاضر رکھو، اس لیے کہ شیطان مستقل لگا رہے گا نیت کے بدلنے میں۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، مگر وہ ایک تیر چاہتا ہے، ایک تیر چاہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے غور کیا کہ تیر تو آلۂ قتال میں سے ہے، آلۂ قتال میں سے ہے، اس کے چلانے پر اجر ہے، اس کے بنانے پر اجر ہے، اس کے پکڑانے والے کے لیے اجر ہے، اس کو بیچنے خریدنے والے کے لیے اجر ہے۔ نشانے پر پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے کے لیے قیامت میں یہ تیر اس کے لیے نور ہوگا۔ جب قتال کا ایسا آلہ جس پر احتساب اور اجر کا وعدہ ہے، اگر اس کا بھی ارادہ کر لیں، اس کا بھی ارادہ کر لیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں، تو فرمایا اس کے لیے تیر کے سوا دنیا آخرت میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ دنیا جس کا جہاد سے اور دین کی محنت سے کوئی تعلق نہیں، اگر اس کا ارادہ کر لیں تو کیا ملے گا؟ سوچنے کی بات۔ قتال جو اعلیٰ قتال میں سے ہے اس کا اگر ارادہ کر لیا تو فرمایا اس کے لیے دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ فرمایا کہ اس کے لیے تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جتنا بڑا کام ہو اتنا بڑا اس میں اخلاص بھی ہو، اور واقعی اخلاص والے اعمال ہوتے ہیں تو ان پر استقامت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اس کی قبولیت کی علامت اگلے عمل کی توفیق کا ملنا ہے۔ اگلے عمل کی توفیق اسے مل جاتی ہے جس کا پچھلا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کارخانے پر آرڈر ملتے ہیں مال بنانے کے جس کا مال ناچیز میں قبول ہو جاتا ہے، جس کا مال قبول نہیں ہوتا اس کے بعد اور مزید آرڈر نہیں آتے۔ یہی بات ہے، جس کا عمل اللہ کے قبول ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس عمل کی توفیق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کی محنت میں اور اللہ کے راستے میں اپنی نیتوں کو خالص رکھو۔ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے کی محنت کرنا چاہتا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ دنیا بھی چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ صحابہ کو یہ بات اتنی بھاری پڑی کہ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوال کرنے والے سے کہا کہ تم نے اپنا سوال اللہ کے نبی کو سمجھایا نہیں، تم دوبارہ جا کر سوال کرو، تم ہم کو سوال سمجھا نہیں سکے، جاؤ دوبارہ جا کر سوال کرو۔ وہ صاحب پھر آئے، رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے لیکن وہ دنیا بھی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا اجر لہو، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ چنانچہ ان صاحب نے جا کے پھر صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے کہا نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دین کی محنت کرے اور دنیا بھی چاہے اور اس کو اجر نہ ملے۔ جاؤ پھر جا کر سوال کرو، تم سوال اپنا سمجھا نہیں سکے ہو۔ اس آدمی نے آ کر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ عرض کیا گیا ایک آدمی دین کی محنت کرتا ہے مگر دنیا بھی چاہتا ہے، آپ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا اجر لہو، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک صاحب فرماتے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں غزوہ کرے اور اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے، اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے، لیکن لوگوں میں اپنی محنت کا ذکر بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ اجر بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی محنت کا تذکرہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔
ہاں شہرت مل جائے گی، قبولیت نہیں ملے گی، الگ الگ چیزیں ہیں، شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی مشہور ہو مقبول بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ جو آدمی مقبول ہو وہ مشہور بھی ہو۔ بہت سے مشہور مقبول نہیں ہوتے اور بہت سے مقبول مشہور نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ آدمی کو اپنی شہرت سے قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ آگے سوال کیا، کیا خیال ہے آپ کو شخص کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں غزوہ کرے، اجر بھی چاہے اور اپنا تذکرہ بھی چاہے؟ آپ میں لا شیء لہ، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس سائل نے اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہرایا، ہر بار آپ نے یہ فرمایا لا شیء لہ لا شیء لہ، پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کا وہی عمل قبول کرتے ہیں جو عمل خالص اس کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، پھر نکلنے کے زمانے میں اسے ایک چھوٹی سی تجارت کا موقع مل جاتا ہے، کوئی چیز سستی بک رہی ہوتی ہے، اسے خرید لیتا ہے، پھر اس کو مہنگا بیچ دیتا ہے، اس سے اسے کچھ نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا ارادہ اس نفع کو جہاد نہیں خرچ کرنے کا ہو، پھر وہ دین کی محنت میں آگے بڑھا اور کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، شہید نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا مجھے کیوں؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس سے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا اور کفار کے ہاتھوں قتل کیا گیا، آپ اس کی شہادت کا انکار کیوں فرما رہے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ نکلا تھا اسی کام کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی تھی، اس کا تجارت سے کمایا ہوا مال اس کی سواری کے پچھلے حصے پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے کا شہید نہیں، مقتول ہے، قتل ہو گیا ہے، لیکن شہید نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیت صحیح رکھو ہر کام کے کرنے میں۔ فرماتے عاصم بن عمر بن قتادہ کہ ہمارے درمیان ایک آدمی تھا، اجنبی آدمی، اس کا نام خذمان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کا تذکرہ کر آپ کے سامنے تذکرہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ وہ جہنمی ہے۔ احد کا دن ہوا، احد کے دن انصار کو جب ہزیمت ہوئی تو اس نے انصار کو اپنی قوم کا آدمی سمجھ کر، اپنے آپ کو انصار قوم کا آدمی سمجھ کر انصار کی مدد کی اور انصار کی طرف سے سخت حملہ کیا مشرکین پر، یہاں تک کہ خذمان نے اکیلے 7-8 مشرک قتل کر دیے۔ اور یہ خذمان بڑا جنگجو، بڑا طاقتور، بہت زور سے لڑنے والا تھا، چنانچہ اسی کوشش پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور یہ بڑا زخمی ہو گیا۔ اس کو اٹھا کر اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں بنو ظفر میں پہنچایا گیا۔ چنانچہ صحابہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور صحابہ نے کہا خذمان سے کہ خذمان خدا کی قسم آج تم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، آج تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تمہیں خوشخبری ہو اس پر؟ خذمان نے کہا لماذا الشر، کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم میں نے جو قتال کیا ہے، میں نے تو اپنی قوم کی وجہ سے قتال کیا ہے، قوم کی حمایت میں قتال کیا ہے، مجھے یہ خوشخبری سنا رہے، اور اگر میری قوم کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں قتال نہ کرتا۔ میں بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو غور کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے یہ سوچ کر کہ ہماری قوم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ غلط کے ساتھ دیتے ہیں اس لیے کہ دیکھو تو صحیح، انصار سے بڑھ کر کون ہوگا؟ انصار سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اگر کوئی انصار کی بھی مدد کرے اس لیے کہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں، تب بھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو یہ کہا خذمان نے کہ میں نے تو قتال اس لیے کیا ہے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں انصار، اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ہرگز قتال نہ کرتا۔ چنانچہ جب اس پر اس کے زخم بڑھ گئے اور تکلیف اسے برداشت نہ ہوئی تو اس نے اپنے طرف ایک تیر لیا اور اس سے اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا۔ یہ اس کا آخری انجام ہوا۔ اس نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، العاقبۃ للمتقین، کہ بہترین انجام تو مخلصین کا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.